آج میں آپ کو کلام کا ایک شاندار حوالہ دکھاؤں گا جہاں پر یسوع ایک شرط رکھتا ہے، اور اگر آپ شرط کو پورا کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک قابل قدر اجر منسلک ہے۔ آئیے اس پر بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے میں صرف ایک آیت پیش کروں گا۔ میں ہوں پاسٹر سٹیون بروکس، اور خوش آمدید۔ بدروحیں نکالی گئیں، اور کس لیے؟ سوچیں کہ آپ منہ سے کلام کرتے اور حکم دیتے ہیں، خداوند کے نام میں شفا پاؤ۔ دیکھو خدا کا برا، خدا کہتا ہے عزیز دوستو، میں ہوں پاسٹر سٹیون بروکس، پیور گولڈ پر خوش آمدید۔ آئیے آج یسوع مسیح کی دعائیہ زندگی پر ہم مل کر غور کرتے ہیں، جو کہ تقریباً ایک پوشیدہ بھید ہے۔ ہم اس کی جاندار خدمت کو دیکھتے ہیں، ہم عظیم معجزات دیکھتے ہیں، ہم روح کا قدرت والا مسا دیکھتے ہیں جو اس کی زندگی پر تھا۔ مگر میرا ایمان ہے جب ہم کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایسی کنجیاں ملتی ہیں جن کے ذریعے ہم وہی مسا پا سکتے ہیں جس میں یسوع چلتا تھا۔ تو اپنی بائبل کھولیں اور میرے ساتھ دیکھیں مرکز پہلا باب اور اس کی 35ویں آیت دیکھیں۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، اور صبح ہی دن نکلنے سے بہت پہلے وہ یعنی یسوع اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ پر گیا اور وہاں پر دعا کی۔ اب اس کا مشاہدہ کریں کہ خداوند کی شخصی اور تقریباً پوشیدہ دعائیہ زندگی کے بارے میں کیا ہے۔ اور صبح ہی دن نکلنے سے بہت پہلے وہ اٹھ کر نکلا۔ آئیے اس سے متعلق خود سے ایک سوال پوچھتے ہیں، بہت پہلے سے مراد کتنی دیر ہے؟ وہ دن نکلنے سے بہت پہلے اٹھ کر نکلا۔ دیکھیں پاسٹر سٹیون، مجھے معلوم ہے 10 منٹ میرا نہیں خیال کہ 10 منٹ بہت پہلے کے معیار پر پورا اترتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں بہت پہلے کیا ہے؟ 30 منٹ، 40 منٹ؟ میں اس سے متعلق نہیں جانتا، مگر جب میں اس کی دعائیہ زندگی کے بارے میں یہ حوالہ یا دوسرے حوالے پڑھتا ہوں کہ وہ سورج نکلنے سے بہت پہلے اٹھا، میں اس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ سورج نکلنے سے بہت گھنٹے پہلے کی بات ہوگی۔ اب غور کریں کہ دن نکلنے سے بہت پہلے۔ اب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا شریعت پرست نہیں ہے، وہ ہمیں وہ صحیح پیمانہ نہیں دیتا۔ جب یسوع دعا کرتا تھا وہ ہمیں وہ وقت نہیں بتاتا کہ جب وہ اٹھا ہوگا، کیونکہ آپ ایسے ہی طرز زندگی میں اگر داخل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو جاننا ہوگا کہ آپ کے لیے کتنا وقت کام کرے گا۔ آپ کے لیے یہ بہت پہلے 1 گھنٹے سے شروع ہو کر خدا کے فضل سے اس سے بھی زیادہ طویل ہو سکتا ہے۔ دن نکلنے سے بہت پہلے یسوع بیدار ہو چکا تھا، اور پھر یہاں لکھا ہے وہ اٹھ کر نکلا۔ وہ اٹھ کر نکلا۔ آپ کو اپنے بستر سے اٹھنا ہے۔ اگر آپ بستر پر لیٹے رہتے ہیں تو آپ کی دعائیہ زندگی چیمپئن شپ کے معیار تک کبھی نہیں پہنچ پائے گی جو خدا ہم سے چاہتا ہے۔ اگر آپ صبح سویرے دعا کرنے کی کوشش کرتے ہیں بستر پر بیٹھے بیٹھے آرام دہ حالت میں، تو آپ دوبارہ سو سکتے ہیں، اور پھر جب آپ بیدار ہوں گے تو کام پر جانا ہوگا اور آپ کہیں گے دعا کا وقت نکل گیا۔ غور کریں، یہاں لکھا ہے وہ اٹھ کر نکلا۔ وہ اٹھ کر نکلا اور اٹھ کر ویرانے میں گیا۔ آپ کو اس کے لیے خاموشی کی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے جہاں پر کوئی مداخلت نہ ہو۔ شاید یہ کوئی کرسی ہو، شاید کوئی ایسی جگہ جہاں بیٹھ سکتے ہیں، بھلے وہ زیادہ پرسکون نہ ہو مگر اتنی پرسکون ہو جہاں آپ کافی دیر کے لیے بیٹھ سکیں اور دعا میں خدا کے ساتھ بات چیت کر سکیں۔ یسوع اٹھ کر نکلا اور وہاں سے باہر گیا۔ میں نہیں جانتا، مگر شاید کچھ رسول خراٹے لے رہی ہوں، میں نہیں جانتا۔ اور بعض اوقات ہم توما کے بارے میں کہتے ہیں، میرا نہیں خیال لوگوں کو توما کے بارے میں یہ کہنا ٹھیک ہے کہ وہ شکی تھا۔ بعد ازاں وہ عظیم مرد ایمان بنا، وہ شکی توما کہلاتا تھا۔ شاید وہ خراٹے لینے والا بھی توما ہو، شاید اس کے لیے اس سے شخصی طور پر ملنا ہو، شاید پترس خراٹے لیتا ہو،
مگر جیسی بھی صورتحال تھی، جب یسوع وہاں سے نکلا تو وہ جانتا تھا کہ باقی سب لوگ سو رہے ہیں، لیکن وہ کسی قسم کی خلفشار نہیں چاہتا تھا۔ وہ اٹھا اور اس جگہ کو اس نے چھوڑا اور باہر ویرانے میں چلا گیا، جہاں کوئی مداخلت نہ ہو، جہاں وہ پرسکون انداز میں خداوند کے ساتھ شراکت رکھ سکے۔ ہم خداوند کی دعائیہ زندگی کے بارے میں آگے چل کر مزید بھید کھولیں گے۔ وہ اٹھا اور ایک ویرانے میں گیا، اور بائبل بتاتی ہے کہ اس نے وہاں جا کر کیا کیا۔ او پاسٹر سٹیون، اس کا جواب تو میں جانتا ہوں۔ اور اس نے وہاں جا کر ٹیکسٹ کرنا شروع کر دیا۔ صبح سویرے ٹیکسٹ، فون پر ٹیکسٹ۔ نہیں، یہاں پر یہ نہیں لکھا۔ تو پھر اس نے کیا کیا؟ میں یہ جانتا ہوں، وہ وہاں پر ای میلز کا جواب دے رہا تھا۔ نہیں، شاید آپ کو ایسی آزمائش کا سامنا ہو، لیکن اگر آپ صبح اٹھ جاتے ہیں اور آپ خدا کے لیے مخصوص کرتے ہیں تو دوستو، آپ کو وہی کرنا ہے جو یسوع نے کیا۔ وہاں اس نے دعا کی۔ جدید تراجم یہ نہیں کہتے کہ وہاں پر اس نے کھیلا، نہیں وہاں اس نے دعا کی۔ عزیز دوستو، ہم چرچ میں کھیلنے کے لیے نہیں آتے، بلکہ ہم دعا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ آپ کو صبح سویرے اٹھنا ہے اور خداوند کے مشتاق ہونا ہے۔ پاسٹر سٹیون، کیا میں کسی بھی وقت دعا کر سکتا ہوں؟ یعنی صبح سویرے کے علاوہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر میں دوپہر 2 بجے دعا کرتا ہوں یا پھر شام 6 بجے؟ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ مختلف اوقات میں دعا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعی قدغن نہیں، آپ جب چاہیں دعا کر سکتے ہیں۔ مگر میں بتانا چاہتا ہوں کہ صبح سویرے دعا کے ساتھ ایک خاص چیز منسلک ہوتی ہے، اور میں نے دریافت کیا ہے کہ وہ واحد وقت ہے جب آپ اس چیز کو حاصل کر سکتے ہیں جس کے بارے میں ابھی بتاؤں گا۔ یہ شاندار ہے، صبح سویرے اٹھنا۔ وہ ایک ویرانے میں گیا اور وہاں اس نے دعا کی۔ اب اگر آپ وہ کریں جو یسوع نے کیا تو اس طرح کی سرگرمی کے ساتھ ایک وعدہ منسلک ہے، اور میرا ایمان ہے کہ ہم سب بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ اگر ہمیں پتہ ہو کہ کچھ کرنے کے لیے ہمیں اس کے بدلے میں کوئی اجر ملے گا تو یہ اور زیادہ چیلنجنگ ہوگا۔ جب کچھ کرنے کے لیے اجر ملتا ہے اور یہ کام مشکل ہو، یقیناً آپ ہفتے میں 40 گھنٹے محض تفریح کے لیے کام نہیں کرتے بلکہ اجر کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ اجر کیا ہے؟ ہفتے کے آخر پر یا 2 ہفتوں کے بعد یا مہینے کے بعد آپ کو تنخواہ ملتی ہے، اور یہ اس کا اجر ہے۔ تو یہ اجر کیا کرتا ہے؟ یہ آپ کی زندگی میں تحریک پیدا کرتا ہے۔ پاسٹر سٹیون، اگر میں صبح سویرے اٹھتا ہوں تو میں کس کے لیے دعا کر سکتا ہوں؟ میں آپ کو تحریک دیتا ہوں، میں آپ کے سامنے اس اجر کو ظاہر کروں گا جو دستیاب ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ رہیں، میں ایک آیت کے ذریعے اس سے ظاہر کروں گا۔ خداوند نے ہمیشہ اپنے لوگوں کو مسا کیا ہے اور انہیں اس کا کام مکمل کرنے کے قابل بنانے کے لیے آپ کی سرپرستی کی ہے۔ دراصل آج آپ کی زندگی میں بھی ایک سرپرست ہے تاکہ آپ اپنے کام کو مکمل کریں اور منزل کو حاصل کریں، اور وہ اس کتاب میں ہے، جب باروں کے کندھوں پر کھڑا ہونا۔ اس کتاب میں پاسٹر سٹیون بروکس بتاتے ہیں کہ آپ کیسے اپنی شناخت کو پا سکتے ہیں، حتیٰ کہ جب آپ اپنی بلاہٹ اور اپنی منزل اپنے بچوں میں منتقل کرتے ہیں۔ موسیٰ اور یشوع، ایلیا اور الیشا، پولس رسول اور تیموتھیوس، یہ سب اس کی مثال ہیں کہ کیسے سرپرست ایک خاص مسئلے کو دوسرے شخص میں منتقل کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جانیں کہ کیسے آپ الہی طور پر سرپرست پاتے ہیں۔ جانے کہ کیسے مسا آپ کی زندگی میں بڑھ سکتا ہے جب آپ اپنا بہترین وقت دعا اور خدا کے کلام کے مطالعے میں گزارتے ہیں، اور کیوں آپ کے سرپرست کی قدر ہوتی ہے اور اسے کیسے سراہا جانا چاہیے۔ اس کتاب میں میں نے اپنی شخصی گواہی کی شراکت کی ہے، کیسے میں نے خداوند سے الہی طور پر نبوتی سرپرست پایا۔ آج ہی آپ بہت سے راستے پا سکتے ہیں جن پر خدا چاہتا ہے کہ آپ چلیں، اور ان میں سے ایک آپ کے لیے ہے۔ آپ کے مسا کا راستہ آپ کا منتظر ہے۔ جانے کہ خدا آپ کے لیے کیا رکھتا ہے، آپ کے بچوں اور بچوں کے بچوں کے لیے۔ سٹیون بروکس کی کتاب جب باروں کے کندھوں پر کھڑے ہونا میں ابھی آرڈر کریں، اسٹینڈنگ ان دی شولڈرز آف جائنٹ، اور اس کے ساتھ آپ کو مینٹلز آف ہیون کے موضوع کی آڈیو CD بھی موصول ہوگی کہ کیسے ان راہوں پر چلنا ہے اور خدا کے لیے تیار ہونا ہے۔ آپ کو اس کتاب کو لینا چاہیے جو آپ کو حکمت کی چابی دے گی، جو آپ کے لیے
इलाही रास्तों के तालों को खोल देगी। स्टैंडिंग इन द शोल्डर्स ऑफ जायंट को हासिल करने के लिए अभी कॉल करें, जो कि स्टीवन ब्रुक्स की बेहतरीन फरोख्त होने वाली किताब है, जिसके साथ आपको मेंटल्स ऑफ फेमन के मौजू पर भी टीचिंग्स मिलेंगी। तो अभी इस नंबर पर कॉल करें 336-990-9001। खुदा ने आपको बनाया है, खुदा ने आपको तख्लीक किया है, खुदा ने आपके अंदर एक बातनी निज़ाम रखा है जो अजर पर मबनी निज़ाम पर रद्द अमल जाहिर करता है। मैं जानता हूँ चर्च के अंदर, मसीही कलीसिया के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा रूहानी बनने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा मजहबी बनने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि आपको अजर के लिए कुछ नहीं करना बल्कि वैसे ही करना है। हाँ, मगर देखें कि कलाम क्या कहता है। इब्रानियों 11वें बाब की 6 आयत, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। यानी हम बगैर ईमान के खुदा को पसंद नहीं आ सकते, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। और जब आप उसके तालिब होते हैं और पूरे जोश के साथ उसके तालिब होते हैं तो उसके साथ अजर मुंसलिक है। तो क्या उसके साथ अजर मुंसलिक नहीं होना चाहिए या होना चाहिए? और वो है, और उसके साथ एक अजर मुंसलिक है अगर आप पूरे दिल से खुदा के तालिब होते हैं। तो आप शानदार दरियाफ्तें करेंगे। तो फिर वो अजर क्या है? और मुझे खुशी है कि आपने पूछा। आइए इस पर गौर करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको दिखाऊं, मैं चाहता हूं कि आप जानें कि ये वो चीज़ है जिसके बारे में खुदा ने मुझसे कलाम किया। उसने मुझे बताया, और ये 35वीं आयत के मुताबिक है कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो इसके साथ अजर मुंसलिक है जो मेरी ज़िंदगी में ज़ाहिर होना शुरू होगा। और मैंने 35वीं आयत पर अमल किया और मैंने ये जाना कि उससे मुंसलिक अजर मिलना शुरू हुआ और बड़ी मजबूती से मिलना शुरू हुआ। तो आप अगर 35वीं आयत पर अमल करते हैं तो आपको अजर मिलेगा जो यहाँ पर लिखा है। 37वीं आयत, वो यस्सु को ढूंढ रहे थे और वो उससे ढूंढ ना पाए, और जब वो उससे मिले तो यहाँ पर 37वीं आयत में लिखा है, और जब वो मिला तो उससे कहा कि सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। देखें यस्सु, हमने तुझे ढूंढ लिया, हम नहीं जानते थे तू कहाँ है, तो सुबह सवेरे ही हमारे पास से गायब हो गया। हम तेरे पीछे आए और तुझे ढूंढ लिया। खुदावंद, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अब गौर करें यहाँ पर क्या अजर है। अगर आप सुबह सवेरे उठते हैं, सूरज निकलने से बहुत देर पहले, सूरज तलू होने से 10 मिनट पहले नहीं, लेकिन अगर आप दिन चढ़ने से बहुत देर पहले उठते हैं और दुआ में खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं, तो बाकी सारे काम नहीं करते, टीवी बंद कर देते हैं, खुदा के साथ दुआ में वक्त गुजारते हैं, खुदा की आस रखते हैं, खुदावंद से दुआ करते हैं, खुदा के साथ रफाकत रखते हैं। अगर आप ये करते हैं और लगातार करते हैं और आते रहते हैं और खुदावंद के साथ वक्त गुजारते रहते हैं, तो 37वीं आयत आपकी जिंदगी में काम करने लगती है। और ये क्या है? ये अजर है। सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। क्यों? सुबह सवेरे दुआ में वक्त गुजारने के वसीले आप मसा पाते हैं। खुदा का फजल आपकी जिंदगी पर होता है। आप जवाब पाते हैं, आप हल पाते हैं, आप चीज़ों को खोलने की सलाहियत पाते हैं। आपके काम की जगह पर कोई दूसरे इस काबिल नहीं होता कि आपकी जगह ले ले। आप अपने काम के बारे में साहिब इल्म होते हैं, आपने बेहतरीन तहकीक की होती है, और फिर ये मसा आपके ऊपर आता है और इस मैदान अमल में काम करता है और आपको उठाकर सबसे ऊपर लाना शुरू करता है। और जब ये होना शुरू हो जाता है तो लोग आपको ढूंढते फिरते हैं। क्यों? क्योंकि आप पर यह फजल होता है, आप पर यह मसा होता है कि अपने मैदान अमल में इस तरह काम करें जो दूसरों से फजीलत रखता हो। शायद लोग शनाख्त ना कर पाएं कि ये दरअसल क्या है और ये आपने कैसे पाया, ये आपकी ज़िंदगी में कैसे परवान चढ़ा, वो शायद ये ना जानते हो, मगर वो देखेंगे कि आप ऐसे शख्स बन जाते हैं। आप गौर करें, अगर आप सुबह सवेरे उठते हैं, दुआ में वक्त नहीं गुजारते, खुदावंद के साथ वक्त नहीं गुजारते और दिन का आगाज़ करते हैं, आप अपने दिन में दाखिल होते हैं, आप अपनी दुनिया में दाखिल होते हैं और ज़िंदगी तेज़ भागती है। शायद सुबह के 8 बजे हो, मगर ज़िंदगी बहुत जल्द और तेज़ी से भागती जाती है। आप सुबह सवेरे दुआ के लिए वक्त नहीं निकालते तो हो सकता है कि आप सारा दिन ये ना कर पाएं।
آپ کے دن کے اختتام پر آپ تھکے کتے کی طرح ہوں گے جو دائرے میں گھومتا رہتا ہے، اور آپ نے کبھی دیکھا وہ اپنی دم پکڑنے کے لیے دائرے میں گھومتا ہے مگر وہ کبھی دم کو نہیں پکڑ پاتا۔ مگر زندگی چلتی رہتی ہے، زندگی چلتی رہتی ہے، غیر متوقع مسائل، غیر متوقع غلطیاں، مشکل حالات، اور یہ آپ پر پھٹ پڑتے ہیں، اور پھر سوچیں کہ کیا ہوتا ہے۔ آپ تیار ہیں یا نہیں، یہ آتا ہے۔ حتیٰ کہ یسوع نے بھی کہا کہ آج کے لیے آج ہی کا دن کافی ہے۔ یعنی ہر طرف سے مسائل نظر آتے ہیں، مسائل، مشکلات، بحرانوں کو حل کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نے دعا کی ہے جیسے یسوع نے کی تو آپ کسی بھی چیز کے لیے تیار ہوں گے۔ تصور کریں یسوع کے زمانے میں اس کے لیے بنا دعا کے یہ سب کرنا کیسا ہوتا۔ ان مذہبی، ذہین، کٹر رہنماؤں کے ساتھ اور ان کی پوری ٹیم کے ساتھ جو سوچتے تھے کہ کس طرح لفظی طور پر اسے پھنسائیں۔ ابلیس اپنی ابلیسی سوچوں کے ساتھ یسوع کے سامنے آتا اور سوچتا ہے کہ آج وہ اسے کس طرح شکست دے۔ ایسے ماحول میں زندگی گزارنے کے بارے میں سوچیں، کوئی دعائیا وقت نہیں، اور یہ اندازہ لگانا کہ ویسے ہی ہوگا جیسے ہونا ہے، اور اس طرح کی سوچ شکست کہلاتی ہے۔ لیکن اگر آپ دعا کے ساتھ اپنے دن میں داخل ہوتے ہیں، آپ نے خدا کے ساتھ وقت گزارا ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ سورج طلوع ہو آپ پہلے ہی خدا کی حضوری میں ہوتے ہیں، اس کا روح آپ میں قیام پذیر ہوتا ہے خدا کے ساتھ رفاقت کی وجہ سے، تو آپ تیاری کے ساتھ اپنے دن میں داخل ہوتے ہیں۔ خدا کو جلال دیں، اور زندگی آپ پر کیسے بھی تیر چلائے آپ پر مسا ہوتا ہے۔ کیونکہ خدا اتنا بڑا ہے کہ وہ کسی بھی چیز سے آسانی سے نمٹ سکتا ہے، اور اس کا روح آپ میں سکونت کرتا ہے۔ خداوند یسوع تیرا شکر ہو۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ 35ویں آیت پر عمل کرتے ہیں، 37ویں آیت کا وعدہ آپ حاصل کریں گے، اور وہ آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں جس طرح وہ یسوع کو ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ یسوع کو کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ کیا محض اس لیے کہ وہ ایک اچھا خطیب تھا؟ نہیں، اس کے مسا کی وجہ سے، خدا کی قدرت اس کی زندگی پر تھی، مسائل کو حل کرنے کی اس کی صلاحیت کی وجہ سے، لوگوں کی مدد کرنے اور خدمت کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے، جو انتہائی مشکل حالات میں پھنسے تھے۔ وہی مسا آپ کے میدان عمل میں آپ پر ہوتا ہے جو آپ کو اوپر اٹھاتا ہے۔ 35ویں آیت پر عمل کریں تو 37ویں آیت کا وعدہ آپ کی زندگی میں ظاہر ہونا شروع ہوگا۔ ابھی میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ کیا فرشتے حقیقی ہیں؟ فرشتوں کا ذکر بائبل میں موجود ہے، لیکن کیا یہ آج بھی ہمارا خیال رکھتے ہیں؟ اور اگر رکھتے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہے، اور وہ کیسے ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ پاسٹر سٹیون بروکس پیش کرتے ہیں ورکنگ ود اینجلز۔ یہ کتاب آپ کو فرشتوں کے بارے میں سکھاتی ہے کہ کیسے فرشتوں کے ساتھ کام کرنا چاہیے تاکہ زمین پر خدا کے منصوبے کو پورا کریں۔ بائبل میں مرکوز بہت سے مقدسین نے فرشتوں کا سامنا کیا، مگر عزیزو یہ صرف ماضی میں بائبل کے دنوں تک موجود نہیں تھا۔ خدا اب بھی اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنے لوگوں تک پہنچتا ہے۔ ورکنگ ود اینجلز میں بتایا گیا ہے کہ کیسے فرشتے آپ تک معلومات لاتے ہیں اور کیسے آپ کے مددگار ہوتے ہیں، کیسے یہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں اور آپ کا خیال رکھتے ہیں، مسیح کے ساتھ آپ کے تعلق کو کیسے مضبوط بناتے ہیں۔ ان رویاؤں کے ذریعے جو خدا سے ملی، میں روحانی مقاموں میں فرشتوں کو دیکھنے کے قابل ہوا، اور میں نے ان سے گفتگو بھی کی۔ میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کہ کیسے آپ کے لیے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ بھی خدا کے آسمانی پیغمبروں کو حاصل کریں۔ خدا فرشتوں، شیاطین اور انسانوں کی درجہ بندی کیسے کرتا ہے؟ آسمانی بخارات کیا ہیں؟ کیا آپ کے پاس شخصی فرشتہ موجود ہے؟ ورکنگ ود اینجلز میں ان سوالات کا اور بہت سے سوالوں کا جواب دیا گیا ہے تاکہ آپ جانیں کہ کس طرح خدا کے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر آپ کام کر سکتے ہیں اور مسیح کے قریب آ سکتے ہیں۔ سٹیون بروکس کی کتاب ورکنگ ود اینجلز حاصل کریں اور اس کے ساتھ سیڈیز پائیں۔ ہر کوئی فرشتوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ میں نے اس کتاب میں بہت سے سوالوں کا جواب دیا ہے، آپ ضرور برکت پائیں گے۔ سٹیون بروکس کی بہترین فروخت ہونے والی کتاب ورکنگ ود اینجلز کے لیے بھی کال کریں اور اس کے ساتھ 2 سیڈیز پر مشتمل سیٹ پائیں۔ نمبر ہے 336-990-9001 336-990-9001 یا وزٹ کریں @stevenbrooks.org۔ مرکز پہلے باب کی 36ویں آیت، شمعون پطرس اور جو اس کے ساتھ تھے اسے ڈھونڈ رہے تھے۔
यसु कहाँ है? وہ پھر سے غائب ہو گیا. کیسے صبح سویرے وہ کہیں چلا جاتا ہے؟ میں بتاتا ہوں کہاں جاتا تھا. وہ دعا کرنے کے لیے جاتا. خدا کو جلال دیں، خدا کو جلال دیں. خدا باپ، میں بھی تیرے بیٹے یسوع مسیح جیسے نتائج چاہتا ہوں. زندگی میں شاندار نتائج کے لیے دعا کرتا ہوں. تو وہ کیوں نہیں کرتے جو یسوع نے کیا؟ وہی کریں جو یسوع نے کیا تو آپ بھی ویسے ہی نتائج پائیں گے. اگر آپ جیتنا چاہتے ہیں تو فاتح کے پیچھے چلیں، خدا کو جلال دیں. وہ دعا کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب سب لوگ اسے ڈھونڈ رہے ہوں تو وہ آپ کو ڈھونڈتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی مدد کروں تاکہ آپ خدا کے طالب ہو سکیں اور یہ مسا اور فضل آپ کی زندگی پر آ کر ٹھہرے. میں نے دریافت کیا ہے کہ آپ کو ہر اچھے ذریعے سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہیے اگر آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں. اور میں ایک طویل عرصے سے ایسا کرتا ہوں. بعض اوقات میرے لیے یہ آسان نہیں ہوتا کیونکہ میرے جسم میں بھی وہی خون دوڑتا ہے جو آپ میں دوڑتا ہے. بعض اوقات میرا بدن کہتا ہے مجھے کچھ اور دیر سونا ہے، بستر بہت زیادہ آرام دہ لگتا ہے. تم کیوں اٹھنا چاہتے ہو؟ آپ کو اس مسا کی وجہ سے اٹھنا ہے جو آپ کی زندگی پر ہے اور آپ سے ایک تقاضا کرتا ہے. آپ خود کو روحانی طور پر بے خود نہیں کر سکتے. آپ کو اٹھنا ہوتا ہے اور خدا کے ساتھ وقت گزاریں اور پھر یہ اجر آپ کی زندگی میں آئے گا. ہر دستیاب ذریعے کو حاصل کریں. 1578 میں واپس چلیں. سینکڑوں سال ماضی میں چلتے ہیں. 1518 میں ان کا ماننا ہے کہ جب یہ عظیم لمحہ وقوع پذیر ہوا تو اسرائیل کی زمین پر بہت خاص کام ہوا. پڑوسی ملک پہلے ہی اس سے متعارف تھے. یہ یمن میں دریافت ہوا اور کسی طرح مصر کی سرزمین پر بھی دریافت ہوا، مگر 1578 میں اسرائیل کے علاقے میں، جو کہ یہودی تعلیمات کا انتہائی حقیقی مرکز ہے اور اب بھی وہ یہودی تعلیمات کا مرکز ہے، مگر اس وقت اس کا ایک بھاری سلسلہ بنا ہوا تھا. اور پھر دیکھیں 1492 میں اسپین نے تمام یہودیوں کو اپنے ملک سے نکال دیا. انہیں یا مرنا تھا یا جانا تھا. 1 لاکھ سے زیادہ یہودیوں نے اسپین کو چھوڑ دیا. اب ہم کہاں جائیں گے؟ چلو واپس اسرائیل چلے. اور وہ وہاں گئے اور وہاں جا کر قیام پذیر ہوئے. اور نہ صرف یہودی کام کیے بلکہ سر فہرست یہودی ربی بھی وہاں پر گئے. وہ سب وہاں جمع ہوئے اور 1578 میں وہاں پر 32 عبادت گاہیں بن چکی تھیں. مگر پھر ایک حیرت انگیز سنیں کام ہوا. یہودیوں نے کلام کا مطالعہ شروع کیا. وہ کلام کا مطالعہ کرتے اور عموماً آدھی رات کے وقت ایسا کرتے. 12 بجے سے 1 بجے تک وہ تلاوت کرتے رہتے. جب وہ حقیقت میں بھوک سے بھرے ہوتے تو وہ کلام کی غذا لیتے رات سے صبح 3 بجے تک. مگر پھر 1578 میں ایک شاندار کام ہوا کہ پڑوسی ممالک کے کچھ ایسے لوگ جو کہ صوفیانہ طرز زندگی رکھتے تھے، انہوں نے یہودیوں کو ایک مشروب متعارف کروایا. وہ بڑا شاندار مشروب تھا. اگر آپ اس کا ایک گھونٹ لیتے تو آپ پر غنودگی آتی، آپ نیند میں چلے جاتے. تو وہ یہ مشروب پیتے تھے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس میں تھوڑی سی چینی ملا لیں اور تھوڑا سا دودھ ملا لیں تو اس کا مزہ اور بھی بہتر ہو جائے گا. اور پھر انہوں نے کافی دریافت کی. ربی جو کلام کے بارے میں بڑے بے تاب تھے اور کئی گھنٹوں تک کلام کا مطالعہ کرتے، یعنی صبح 12 سے 3 بجے تک. انہوں نے آدھی رات سے 6 بجے تک یہ کام کرنا شروع کر دیا. خدا کو جلال دیں. میرے دوستو، وہ کلام کو اپنے اندر اتارتے. میرے دوستو، کیا آپ نے کبھی کافی کا کپ پیا ہے؟ جب میں صبح دعا کے لیے اٹھتا ہوں عموماً میں 1 گھنٹہ خدا کے ساتھ وقت گزارتا ہوں اور پھر 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے تو میں اس کا اجر خود کو دیتا ہوں. میں اٹھتا ہوں اور گرم کافی کا 1 کپ لیتا ہوں، اتنا گرم ہو کہ میں اسے پی سکوں، اور اگر وہ ٹھنڈا ہو تو مائکرو ویو میں رکھتا ہوں تاکہ وہ گرم ہو جائے اور کپ پکڑنے میں اچھا محسوس ہو. مگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو 20 منٹ سے 40 منٹ تک لے جا سکتی ہیں. یہ چھوٹی چیزیں آپ کی مدد کریں گی. صرف روح القدس پر ہی انحصار نہ کریں کہ وہ آپ کو صبح بیدار کرے. الارم لگائیں، الارم والی گھڑی رکھیں، الارم لگائیں اور اس کے لیے کام کریں
कि उसको अपनी पहुंच से दूर रखें ताकि उसे बंद करने के लिए बिस्तर से उठना हो। मुझे अब ऐसा नहीं करना पड़ता। शुरू शुरू में मैं ऐसा करता था, मगर अब मैं वक्त पर उठ जाता हूँ। मुझे घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ती। रूहुल कुद्स मुझे बेदार करता है और मैं दुआ करता हूँ, और अपने मुतय्यन वक्त से भी पहले। मैं वक्त शुरू होने से पहले ही ऐसा करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे किसी से मिलना है। ओह पास्टर स्टीवन, इतनी सुबह आपको किससे मिलना है? मुझे यस्सु से मिलना है, और वो उम्मीद करता है कि मैं वहां पर हूं। और उस वक्त के दौरान कुछ गैर मामूली काम होते हैं, और मैं सिर्फ ये सोचता हूं कि आखिर इस वक्त में ही ये गैर मामूली मस्सा क्यों होता है। जब सुबह सवेरे दुआ की जाती है और शाम की दुआ से ये मुख्तलिफ होता है, तो आखिर ये गैर मामूली मस्सा क्या होता है? जानते हैं ये क्या है? ये तालीम का मस्सा है। और उस वक्त आप रूबरू होते हैं, आप और आपका उस्ताद। इसलिए आपको बेदार होना है, खुदा से बेहतरीन पाने के लिए। अभी आते हैं। मैं प्योर गोल्ड के तमाम अहद के शराकत दारों के लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ। आप ही की वजह से हम दुनिया भर में बहुत से लोगों के साथ इंजील की शराकत करने के काबिल होते हैं। वो जो महाना बुनियाद पर इस मिनिस्ट्री की मदद करते हैं, वो प्योर गोल्ड के अहद के शराकतदार हैं। हम ईमान और खुदा पर भरोसे के इस पैगाम को आगे ले जाने के लिए मिलकर काम करते हैं, ताकि खुदा की कुर्बत में चल सकें और ये ब्रॉडकास्ट दुनिया के हर हिस्से तक पहुंच सके। दुआया तौर पर मेरे साथ शरीक हों, और अगर आप अभी तक प्योर गोल्ड के अहद के शराकतदार नहीं बने, तो आएं, जबकि हमारे पास वक्त है। हम मिलकर काम करें और वो सब करें जो हम कर सकते हैं, ताकि पूरी दुनिया में इंजील की मुनादी की जाए और कलीसिया ईमान में मजबूत हो, और खुदा के लोग उसकी कुर्बत में चलें और एक गहरी अहद की जिंदगी कायम हो। शुक्रिया। मेरे लिए एजाज की बात है कि आप प्योर गोल्ड के अहद के शरीक हैं। हाल ही में लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के खूबसूरत कैंपस से मेरा गुजर हुआ, और फिर उसके साथ ही कैम्ब्रिज कॉलेज मौजूद है। और आप इन कदीम यूनिवर्सिटीज़ को देखते हैं जो तकरीबन 900 साल से मौजूद हैं, और तालिब इल्म मुसलसल वहाँ पर जाते हैं। और आप सोचते हैं कि तालिब इल्म इन अजीम यूनिवर्सिटीज़ में ही क्यों दाखिला लेना चाहते हैं। अमेरिका में भी बड़ी शानदार यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। इसकी वजह दरअसल उनका बुलंद मेयारे तालीम है। अजीम यूनिवर्सिटीज़ के पास बेहतरीन उस्ताद हैं। इसलिए आपको सुबह सवेरे उठना है और खुदा के साथ वक्त गुजारना है। उसमें तालीमी मसा होता है, और आपको रूबरू बेहतरीन उस्ताद खुदावंद यस्सु मसीह सिखाता है रूहुल कुद्स के वसीले। ये एक अजीम तजर्बा होता है। आसमानी बाप लोगों की मदद कर कि सुबह सवेरे दुआ के लिए उठें और अभी ये फजल पाएं, यस्सु के नाम में, आमीन।